آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو پیدا کیا جو آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانے گئے، مشہور ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنایا، اپنا خلیل دوست بنایا۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ دنیا کے 3 بڑے مذہب، یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا پھر ہمارا دین اسلام، دنیا کے یہ 3 بڑے مذاہب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام، پیشوا، مقتدی مانتے ہیں، اور مختلف ایسی چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، بعض ایسی تعلیمات سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے برادران وطن ہندو بھائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم وہ ہمارے ہیں، یعنی وہ یہودی ہیں۔ عیسائیوں کا کہنا یہ کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یعنی وہ عیسائی ہیں۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہ کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یعنی وہ مسلمان ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو صاف کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو دنیا جہاں سے کٹ کر اللہ سے لو لگانے والے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے، ایسے اللہ کے فرما بردار، اطاعت گزار بندے تھے، مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے، بتوں کو پوجنے والے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ اور آخر میں چل کر تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت آپ علیہ السلام جو عبادت کرتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، سلام علی ابراہیم، ہمیشہ کے لیے ابراہیم پر سلامتی ہو، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کے تذکرے کو، اس کے چرچے کو آنے والی نسلوں میں اس کو جاری کر دیا۔ یہ جو مقام ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو بلندی اور عظمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، آخر یہ کیسے حاصل ہو گئی؟ اس کے پیچھے بڑی قربانیوں کی ایک بڑی داستان ہے۔ ایک ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، اس زمانے کا عراق بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ، بڑا زرخیز علاقہ، بڑا خوبصورت علاقہ، ایسے علاقے میں پیدا ہوئے، اور جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں جب آنکھیں کھولیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں تو باپ، چچا اور گھر خاندان کے تمام لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد یا ان کے چچا جو والد کے درجے میں تھے، ان کی صورتحال تو یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے مورتیوں کو پتھروں سے تراشتے اور پھر ان کو مارکیٹ میں بیچتے، اور یہی مورتیاں پھر آگے چل کر مندروں اور مختلف جگہوں کی زینت بنتی، اور پھر لوگ انہی کے سامنے سجدہ کرتے اور انہی سے دعائیں مانگتے، حاجت ان کے سامنے اپنی رکھتے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، سر جھکا کر، اور اپنی تمام آستھاؤں کو انہی سے جوڑ کر انہی سے سب کچھ مانگتے۔
اس ماحول میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے آنکھیں کھولیں. پوری دنیا جہان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کا ماننے والا ہو، سب مشرک بت پرست. یہ صورتحال تھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آنکھیں کھولیں، پرورش پائی، دھیرے دھیرے اللہ نے ان کو سمجھ کی عمر تک پہنچایا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم، صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن میں یہ باتیں کھٹکنے لگیں. وہ پوچھنے لگے اپنے چچا سے، اپنے گھر خاندان کے لوگوں سے کہ اے لوگو، آپ لوگ کیوں ایسی چیز کو پوچھتے ہیں ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی چیز کو سن سکتی ہے، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. کسی ایسی چیز کے سامنے، کسی ایسی بے جان مورتی اور پتھر کے اسٹیچو کے سامنے جھکنے کی آخر کون سی مجبوری ہے؟ کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ود پروف دلیل کے ساتھ سمجھاتے، لیکن شرک و بت پرستی پر کوئی دلیل ہو تب تو سمجھائیں. لوگ غصہ کرنے لگے اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح سے دھمکیاں دینے لگے. صورتحال یہ ہوئی کہ ایک دن جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کسی تہوار کو منانے، کوئی جشن کو منانے کے لیے اپنی آبادی سے باہر گئی ہوئی تھی، اس وقت موقع پا کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علاقے کے سب سے بڑے بت خانے میں جا کر سارے مورتیوں کو توڑ کر، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دی اور واپس گھر چلے آئے. شام کو جب لوگ اپنے اس جشن سے فری ہو کر، اور ان کو جب معبودوں، دیوی دیوتاؤں کی یاد آئی تو لاؤ چلو اب مندر میں چل کے درشن کریں. وہاں آ کے جب صورتحال دیکھی تو وہاں تو کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی گردن ٹوٹی، اور کلہاڑی ہے کہ جو سب سے بڑے کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے. یہ صورتحال دیکھ کر جو ایک بے چینی پیدا ہونی تھی، ظاہر ہے دھارمک آستھا کو ٹھیس پہنچائی گئی تھی. لوگ بے چین ہو گئے کہ یہ کس نے کیا آخر. کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان ایسا ہے کہ اس کو ہم نے ان معبودوں کا، دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو، اس کا نام ابراہیم ہے، چلو اسی سے پوچھتے ہیں. بلایا گیا، پوچھا گیا کیا ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم نے یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ جو حرکت کی ہے کیا تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کی ہے کہ نہیں کی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اے لوگو، تم جن کو دیوی دیوتا اور معبود سمجھ رہے ہو یہ بے حقیقت اور بے جان چیز ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو بڑا والا ہے، دیکھنے سے ایسا لگتا ہے چونکہ گردن میں کلہاڑی اسی کے لٹکی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کسی بات پہ انبن ہو گئی ہو، اسی نے لگتا ہے کہ مارا ہے، سب کو توڑا ہے، تبھی تو کلہاڑی اس کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے. ایسا کیا جائے، اسی سے پوچھا جائے یا انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ آخر کس نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. لوگوں نے کہا ابراہیم کیا اتنی موٹی بات نہیں جانتے؟ ان لوگوں نے جو پوچھتے تھے انہوں نے کہا کہ ابراہیم اتنی موٹی بات نہیں جانتے کہ یہ مورتیاں، یہ بت، یہ اسٹیچو، یہ پتھر کے مجسمے، یہ دیوی دیوتا کی شکلیں یہ ایسی نہیں ہیں جو بول پائیں، کچھ کھا سکیں، کچھ پی سکیں، کچھ بول سکیں. یہ نہیں بولتے، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ بولتے نہیں ہیں، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو لم تعبدون، آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو؟ آپ کیوں ان کے سامنے اپنی اس اتنی عظیم پیشانی کو ان کے قدموں تلے رکھ دیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں آخر؟ یہ دعوت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اکیلے دی، تنہا دی. پورے سماج، پوری برادری، پورے ملک عراق میں کوئی نہیں تھا جو ساتھ دینے والا ہو، اکیلے تھے ابراہیم. یہ وہ ایمان اور حوصلے کا وہ مضبوط پہاڑ ہے ابراہیم،
جس نے تنہا اس بت پرستی کے ماحول میں کھڑے ہو کر اللہ کے ایک ہونے کی پکار لگائی کہ اے لوگو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا، وہ تنہا ہے، وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہی نفع دیتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کی پوجا اور اس کی عبادت کی جائے، باقی اس کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں۔ یہ وہ پیغام تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس نے بت پرستوں کے اندر کھلبلی مچا دی، اور یہ صورتحال ہوئی کہ پھر بات گاؤں سے نکل کر شہر، اور شہر سے نکل کر کے جو اس وقت کا سلطان اعظم تھا، بادشاہ تھا نمرود، اس کے دربار میں پہنچی۔ اس تک جب بات پہنچی، اس نے طلب کر لیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ذرا غور کریں اس بات پر کہ یہ کون ہے ابراہیم؟ ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوا، اور اس کا دائرہ جب بڑھا، مخالفتوں کا دائرہ بڑھتا گیا، اور اپنے پرائے سب مخالف ہوتے چلے گئے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ وقت کی حکومت اس کے مخالف ہو گئی، اور یہ نمرود وہ بادشاہ ہے، ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جن بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ وہ 4 بادشاہ ہیں، جس میں سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ذوالقرنین، یہ بھی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے، قرآن میں تذکرہ ہے، پوری دنیا پر حکومت کی، یہ 2 مسلمان ہیں۔ تیسرا یہ جو بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، نمرود، پوری دنیا پر اس کی سلطنت اور حکومت تھی، عمومی طور پر پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی۔ اسی طریقے سے ایک تھا بخت نصر، یہ چوتھا نام ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے ایک یہ نمرود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے طلب کر لیا، اور یہ ایسا بادشاہ ہے جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے پر، سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا کہ لوگوں میری ہی عبادت کرو، میں ہی خدا ہوں، میں ہی اللہ ہوں، سب کچھ میں ہوں، میرے سامنے جھکو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا، پہنچے، اس بادشاہ نے پوچھا، ابراہیم تمہارا اللہ کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ کس کو پوچھتے ہو؟ آخر کون سا مشن تم لے کر کے اٹھے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ابراہیم نے کہا، میرا اللہ وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر موت اور زندگی دینے ہی کی بنیاد پر تم اللہ کو، اپنے رب کو پوج رہے ہو، تو یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ فوراً اس نے آرڈر دیا، 2 لوگوں کو بلایا اپنے دربار میں، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ دیکھو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اگر یہی معیار ہے سجدہ کرنے اور عبادت کرنے کا، تو یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ موصوف عقل سے بالکل پیدل ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلا تیر چلایا اور کہا کہ میرا اللہ وہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو سورج جیسی عظیم مخلوق کو مشرق سے نکال کر لاتا ہے، مغرب میں اس کو ڈبوتا ہے۔ اگر تم اللہ اور رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اس سورج کو ذرا پچھم سے نکال کر لا کے دکھاؤ۔ یہ ایسا چیلنج تھا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ کافر حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، بالکل اس کے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے، بڑی بے عزتی ہوئی۔ اب جب کوئی جواب نہیں بن پایا، تب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرڈر جاری ہو گیا، شاہی فرمان جاری ہو گیا کہ یہ دیش دروہی ہے، یہ آتنکوادی ہے، اور یہ حکومت کا مخالف اور باغی ہے، اس نے ہماری دھارمک آستھاؤں سے کھلواڑ کیا ہے، لہذا اس کو سماج میں رہنے، زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، لوگوں اس ابراہیم کو پکڑو، زندہ آگ میں جھونک دو اور اپنے دیوی دیوتاؤں کی مدد کرو۔ آگ جلائی گئی،
اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو، اے آگ میرے بندے ابراہیم پر ٹھنڈی پڑ جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈ کا پیمانہ زیادہ ہو جائے اور پھر اس کے نتیجے میں ابراہیم کو ٹھنڈ سے تکلیف ہونے لگے، نہیں، سلامن، امن و سلامتی والی ہو جا، کسی طرح کی کوئی تکلیف میرے بندے ابراہیم کو نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا حکم ہے۔ دنیا جانتی ہے اور دنیا کا ہر مذہب اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام زندہ صحیح سالم اس دہکتی بھڑکتی آگ سے صحیح سالم نکل کر آئے۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر لوگ ایمان نہیں لائے، اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر سے کوشش کی کہ لاؤ ایک بار اپنے ابا سے بات کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے ابا مان جائیں۔ ایک آس تھی کہ پرائے نہ صحیح لیکن ہو سکتا ہے کوئی اپنا باپ جس کے جسم کا میں ٹکڑا ہوں، جس کا میں خون ہوں، لاؤ اسی سے بات کر کے دیکھوں، ہو سکتا ہے ابا مان جائیں۔ اگر ابا مان گئے تو کم از کم گھر رہنے کا ٹھکانہ تو موجود رہے گا، ورنہ اب تو رہنے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یا ابت اعبد الرحمن، اے میرے ابا آپ اللہ کی عبادت کریے، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا آپ کیوں ایسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ کوئی فائدہ پہنچاتی ہے؟ ابا مان جائیے، میری بات مان لیجئے۔ ابا نے کہا ابراہیم تم مجھے میرے دیوی دیوتاؤں سے، میرے معبودوں سے تم مجھے بھڑکا رہے ہو، تم میری دھارمک آستھا کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، اگر باز نہیں آئے تو لأرجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کر کے تمہیں ہلاک کر دوں گا، یا تو اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ۔ جب ابا کی طرف سے یہ جواب آیا تو اب تو کوئی بچا نہیں، پورا گھر مخالف، خاندان مخالف، آبادی برادری مخالف، پورا قصبہ مخالف، پورا ملک عراق مخالف، دنیا کی سپر پاور حکومت نمرود کی وہ مخالف، اب تو کوئی راستہ بچا نہیں تھا ایسا۔ اس لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر اس عراق سے ہجرت کر گئے۔ عراق سے ہجرت کر کے پہنچے سیریا، ملک شام، اور پھر وہاں سے فلسطین آ کر آباد ہوئے، اور فلسطین میں آ کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فلسطین کو دعوت و تبلیغ اور اپنے مشن کا مرکز بنا کر یہاں سے شروعات کی۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر مصر کی طرف چلے گئے۔ مصر کا جو گورنر تھا وہ ذرا نرم دل تھا، اس نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی سارہ کی خدمت کے لیے ایک باندی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ آگے چل کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی سارہ نے یہ پیشکش کی اپنے شوہر سے، ابراہیم سے، کہ کیوں نہ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، آپ اس کو بھی اپنی بیوی بنا لیجئے، سہارا مل جائے گا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، اور ہاجرہ کو لے کر اور ہاجرہ کے ساتھ ساتھ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 80 کے پار ہو گئی، اس وقت ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، جس کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اپنی اس بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے چلے جاؤ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فلسطین سے ہجرت کرتے ہوئے مصر اور سیریا کے راستے پورا جزیرۃ العرب چھانتے ہوئے مکے میں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جس کو قرآن نے کہا ہے ایسی سرزمین جہاں نہ آدم زاد، نہ پانی، نہ پیڑ پودے، نہ درخت، نہ انسان، نہ جانور، کوئی چیز وہاں نہیں تھی، چٹیل میدان۔ ایسی جگہ لا کر ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل، چھوٹا سا بچہ تھا 2-2.5 سال کا، اس کو لا کر کے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد ابراہیم کو حکم ہوا کہ ابراہیم یہاں سے واپس فلسطین چلے جاؤ۔ اندازہ لگائیے اس بات کا، کیا قربانی وہ کافی نہیں تھی؟ گھر کی مخالفت کافی نہیں تھی؟ برادری محلے کی مخالفت کافی نہیں تھی؟ حکومت کی مخالفت کافی نہیں تھی؟ عراق ملک چھوڑ دیا، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ فلسطین میں آباد ہوئے، کیا وہ کافی نہیں تھا؟
شام چلے گئے، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ یعنی کس قدر قربانیوں کا یہ سلسلہ ہے. اور اس کے بعد مکے میں آ کر جہاں کچھ نہیں تھا، اپنی نئی نویلی دلہن اور چھوٹے سے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے 2-2.5 سال کا ہے، ظاہر ہے بوڑھے باپ کے لیے اس سے بڑی محبت کی کیا چیز ہو سکتی تھی، چھوڑ دیا. حکم ہو گیا کہ واپس فلسطین چلے جاؤ، چھوڑ کے جانے لگے. حاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ آدم زاد، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ رہنے کے لیے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی جواب نہیں. دوبارہ پوچھا کیوں، آخر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. تیبارہ پھر پوچھا آخر کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے ایسی جگہ، کیا اللہ کا حکم یہی ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم یہی ہے. بس یہ کہنا تھا، چل دیے. کیا دل پہ گزری ہوگی، چل دیے وہاں سے چھوٹے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر. بیوی بھی بیوی تھی، آج کل کی نہیں تھی جو اگر 1 گھنٹہ اگر شوہر لیٹ ہو جائے تو بالکل آفت مچا دے، آتنک مچا دے گھر. ایسی نہیں تھی. کہا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر آپ جائیے، آرام سے جائیے، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر اس نے دیا ہے حکم تو پھر وہ دیکھ رہا ہے نا ہماری کنڈیشن کو، تو وہ سنبھال لے گا. آپ جائیے، پھر آپ سے کوئی مطلب نہیں، ہم جانے اللہ جانا، آپ جائیے. چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے بعد جب کچھ دیر گزری، کچھ دیر کے بعد چھوٹا بچہ، اب وہ چٹیل میدان، وہاں نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام، ماں بھی دودھ تو تبھی پلائے جب کچھ کھائے پیے. پریشان ہو گئی، بچہ رونے لگا، بلبلانے لگا، پیاس سے بری حالت. تب یہ ہاجرہ اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر گئی صفا پہاڑی پر، اور چڑھ گئی اوپر پانی کی تلاش میں. اس کے بعد پھر نہیں ملا تو نیچے آئیں. وہ جو جگہ ہے میلین اخضرین، جہاں پر حاجی رمی سعی کرتے ہیں، اور سعی کرنے کے دوران جو ایک گرین لائٹ آج کل لگی ہوئی ہے، وہاں تھوڑا سا تیز چلتے ہیں، دوڑنے کی شکل اختیار کرتے ہیں. وہاں چونکہ بچہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، حاجرہ تھوڑی سی دوڑتی تھی، تیز چلتی تھیں، مروہ پہ چڑھ جاتی تھیں، پھر اسی طریقے سے پھر اتر کے آتی تھیں، پھر تھوڑا تیز چلتی تھیں، پھر صفا پہ چڑھ جاتی تھیں. یہ کنڈیشن، چڑھنا اترنا، بے حال ہو گئیں، بے چین ہو گئیں، مجبور ہو کے واپس آئیں. دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام جب بھی بچے ہیں، ان کے ارد گرد پانی بہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جائیے اور جا کر کے اس چھوٹے سے خاندان، ابھی جو اسماعیل اور ان کی اماں جو یہاں پر موجود ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے، جائیے اور جا کر کے زمزم کا کنواں، اس کی بنیاد ڈالیے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، انہوں نے اپنا پر مارا، اللہ کے حکم سے وہ چشمہ جاری ہوا جو آگے چل کر آب زمزم کہلایا. آج بھی موجود ہے، دنیا جانتی ہے کتنا پانی اس سے ڈیلی نکلتا ہے، کتنے لوگ سیراب ہوتے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں وہ پانی پہنچتا ہے. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے یہاں سے زندگی شروع ہوئی. پھر آگے چل کر ایک قبیلہ یہاں پر آباد ہوا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے اسماعیل، یہ پل بڑھ کر کے بڑے ہوئے. جب جوان ہوئے تو اس قبیلے کی لڑکی سے ان کا نکاح ہوا. اس کے بعد نسلیں چلیں، اور ان نسل میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ابھی جو کچھ دن کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ کا، جس میں قربانی ہوتی ہے، اس کے آنے سے پہلے مختصراً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، پوری امت کے لیے سبق ہے کہ کیسے کیسے حالات لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک بندہ اکیلا، پوری دنیا جہان مخالفت پر اس کی اڑی ہوئی ہے، اکیلا ہے جو اپنے مشن میں لگا ہوا ہے. اور وہ اپنے مشن میں جب لگا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کامیاب کیا کہ آج دنیا، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان یا ہمارے برادران وطن، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ابراہیم کو اپنے پالے میں گھسیٹ لے اور اپنے پالے میں کھینچ کر لے آئے، اور ابراہیم سے اپنے تعلق کو جوڑ کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں. یہ ان قربانیوں کا صلہ ہے، ان محنتوں، ان کوششوں کا بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بدلہ عطا فرمایا اور فرمایا سلام علی ابراہیم، ہمیشہ کے لیے ابراہیم پر سلامتی ہو. کیونکہ ابراہیم بظاہر تو ایک تھا، ان ابراہیم کان امہ، بظاہر تو ایک فرد تھا، لیکن وہ اپنے مشن اور اپنے کارناموں میں گویا ایک تنظیم تھا، ایک امت تھا، ایک قوم تھا ابراہیم
ابراہیم، جو کام پوری پوری قومیں مل کر نہیں کر سکتی وہ اکیلے ابراہیم نے کر دکھایا، اس لیے ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل، اپنا جگری یار بنا دیا، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ابراہیم کی پیروی کریں۔ اور ایمان والوں کے لیے لقد کان لکم فی ابراہیم، کہ ابراہیم کی زندگی کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور ایک نمونہ رکھا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اس عظیم پیغمبر کے مقام اور مرتبے اور اس کی قربانیوں کو پڑھ کر، اس کو پہچان کر، اس کی قدر کرنے کے بعد ہم اس کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں۔